انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑی ڈیلیوژن اور سب سے عظیم ترین غرر یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جسمانی نیڈز جو ہیں، جو اس کی جسم کی ضروریات ہیں، خوراک ہے، اس کی ظاہری ضروریات ہیں، کپڑے ہیں، گھر ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، لوگ ہیں، سوسائٹی ہیں، یہ اس کی روحانی ضرورت سے زیادہ ہیں۔ ہم اس بات کے منکر نہیں، یا دین اسلام اس بات کا منکر نہیں کہ انسان کی رزق جو ہے، اس کی ضرورت، اس کی جسم کی ضرورت، اس کی نشو و نما اور اس کی تحسین اور اس کی تکمیل، اس کا دفاع اور اس کا جمال، اس کو ایکچولائز کرنا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا اس کی بنیادی اور بیسک نیڈ ہے اور اس کے رائٹس بھی ہیں۔ مگر روحانی ضرورت کو، انسان کی قلبی اطمینان کو، اس کے روحانی سکون کو، جس کا تعلق اس کی ذہنی قرار کے ساتھ ہے، ذہنی راحت کے ساتھ ہے، قلبی سکون کے ساتھ ہے، اس کو مائنس کر کے یا اس کی نفی کر کے انسان نہیں رہتا، تو انسان سکون میں کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو روحانیت کو مائنس کر کے یا اس کی تاخیر کر کے صرف جسم کی بھوک کو پورا کرنے کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، ان کو تو قرآن میں کہتا ہے اللہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو گمراہ ہیں اور جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اور کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اومن کان میتا فاحییناہ، یہ اسی طرح کے مردہ سوچ کے لوگ ہی تو ہوتے ہیں جو صرف زندگی کا مقصد فزیولوجیکل نیڈز، کھانا پینا، ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ جانا اور اپنے جسم کو راحت پہنچانے کا ہی زندگی کا اصل مقصد سمجھتے ہیں، یہ تو مردہ دل لوگ ہوتے ہیں۔ فاحییناہ، ہم ان کی روح کو زندہ کرتے ہیں ہدایت کے ساتھ، جس کو اللہ چاہتا ہے۔ آج سے پہلے 1943 میں ایک سائیکالوجسٹ تھا جس کا نام ابراہیم میسلو تھا، اس نے ایک تھیوری آف نیڈز اور ہیومن موٹیویشن بیہیویئرل سائیکالوجی کہ انسان کی نفسیات کیسے اس کے رویے اور اس کے بیہیویئر کے اوپر متاثر ہوتی ہیں، اس پر اس نے ایک تھیوری دی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت اس کی فزیولوجیکل، اس کی حصی ضرورت ہے، جو کہ جسمانی ضرورت ہے، کھانا پینا پہننا کپڑا اشیاء اور یہ۔ اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ اس کی سیکنڈ بڑی ضرورت جو ہے، دوسری بڑی اہم انسان کی ضرورت ہے اس کی سیکیورٹی، اس کا تحفظ، اس کی جان مال کا تحفظ۔ اور تیسری اس نے کہا تھا کہ اس کی تیسری ضرورت انسان کی جو ہے، جو پرائرٹی میں آتی ہے، وہ ہے اس کا سوشل سرکل، اس کی بلونگنگ، کہ وہ کون ہے، وہ کہاں بلونگ کرتا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی مطلب لوگ کیا ہیں، اس کا سہیم کی آیت نمبر 38 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا کیا کریں جس کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا، بواد غیر ذی زرع، جدھر کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے بیچ کے اندر کوئی انسان نہیں تھا، کوئی معاشرہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی مسکن نہیں تھا، کوئی خوراک نہیں تھی، پانی نہیں تھا، لوگ نہیں تھے، کوئی سیکیورٹی بھی نہیں تھی، ایسی جگہ پر چھوڑ کے گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہاں چھوڑ کے جائیں، کہ جہاں پر نہ انسان تھا اور نہ کسی قسم کا سہارا۔ تو اس وقت آپ نے اللہ سے ایک دعا کی، ایسے عالم کے اندر جہاں انسان کو پتا ہے کہ میرے بیوی بچے، نہ ان کے پاس کوئی لوگ ہیں، نہ تحفظ ہے، یہ ساری ہائرارکی اور نیڈز جو میسلو نے کہی کہ پہلے جسم کی ضرورت ہے وہ نماز قائم کرے، اسپرچویلٹی، دین، تعلق باللہ، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرنا اللہ کی یاد کے لیے، اسپرچول نیڈز، ریلیجیس نیڈز، اللہ سے قرب پہلے لائے ہیں وہ۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور پھر تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ معاشرت، یہاں پر مکہ بننا تھا اور پھر یہاں حج کا سیزن آنا تھا، اور پھر دیکھیں پوری دنیا سے لوگ آج اس جگہ پر آتے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ نے ڈیمانڈ کی، اللہ کہ اگر دین ہے، روحانیت ہے، تیرے سے تعلق ہے، تیرے سے قرب ہے، زندگی کا مقصد ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم کا کانسیپٹ ہے، نبیوں کی معرفت ہے، تیری معرفت ہے، تیری عبادت کی معرفت ہے، تو انہیں معاشرت بھی دے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اینٹی سوشل لوگ نہیں ہیں، ہم لوگوں میں، سوسائٹیوں میں رہنا چاہتے ہیں، مگر دین کو پہلے پریفر کر کے، روحانیت کو پہلے پریفر کر کے، ڈیوائن کانسیپٹس کو پہلے پریفر کر کے۔ پھر دوسری چیز مانگی، وہ تھی کیا؟ یا اللہ ان کو معاشرت بھی دیں گے، انسان جو ہے وہ اکیلا اس دنیا میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر تیسرے لیول پہ جا کے آپ نے کہا یا اللہ ان کو ثمرات، رزق اور کھانے پینے کی اشیاء بھی عطا فرما یہاں پر، کیونکہ انہوں نے زندہ رہنا ہے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیری یہ ساری نعمتوں کا وہ شکر ادا کریں۔
اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک لیول تو ہے کہ انسان کی بیسک نیسیسٹی فزیولوجیکل نیڈز ہیں، اس کی ذاتی ضروریات ہیں، پھر اس کے بعد اس کا تحفظ ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ معاشرت ہے، پھر معاشرت کے بعد اس کا دین ہے، روحانیت ہے، مگر اعلیٰ ترین قوموں کا اور میکسیمائز آپٹیمائز ورژنز کی قوموں کا اور ایکچولائز ورژن کی قوموں کا، اور وہ قومیں جو دنیا میں قیادت بھی کرتی ہیں اور وہ انسان بھی جو دنیا میں قائد بنتا ہے اور نیچے سے اٹھ کے اوپر کے لیول پر آتا ہے، اس کی پہلی ضرورت روحانی ضرورت ہوتی ہے، پھر معاشرت ہوتی ہے، اور پھر وہ رزق اور پیٹ کے ان مسائل کی طرف جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا انکار بھی کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اس دنیا کی اپنی ضرورت سے زیادہ نیڈز کو کراس کر کے وانٹس پر جب جاتا ہے اور ڈیزائرز اور شہوات کے پیچھے لگتا ہے تو پھر دین بیداری آتی ہے، پھر اس دنیا کی زندگی کے اوپر، اس مچھر کے پر جیسی زندگی کے اوپر، اس مچھر کے پر جیسی دنیا کے اوپر جسے سجن المومن کہا گیا ہے کہ مومن کا قید خانہ و جنت الکافر کہا گیا ہے، جسے جناح بعوضہ کہا گیا ہے کہ یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ قلیل ہے اس کی حیثیت اللہ کے ہاں، انسان اس کو بڑا بناتا ہے اور روحانی قرآنی شرعی زندگی سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے مصداق میں اپنی دینی روحانی تعلق باللہ کی ضرورت کو سب سے پہلے پرائرٹی اور ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔